اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زبار کی محمد ابصار حیدری ابصار حیدر ٹی وی پر آپ کی خدمات میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ تمام دوست جانتے ہیں کہ میں مختلف روحانی شخصیات کی آپ کے ساتھ ملاقاتیں کرواتا رہتا ہوں۔ جس روحانی شخصیت کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروانے والا ہوں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کراچی سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ علم جفر پر، علم العداد پر، علم الحروف پر، مندرجات پر اور کافی یعنی کہ جو روحانی سلاسل ہیں، روحانی منازل ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے کافی ریاستیں کی۔ میری مراد بہترین معالج حکیم نجیب اللہ صاحب ہیں، جن کو لوگ الف کاکا جی کے نام سے پکارتے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ بہت ہی اچھا تعلق بن گیا۔ خالق کائنات ان کو اپنے حفظ و ایمان کے اندر رکھیں۔ میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ میں آپ کی ملاقات الف کاکا جی کے ساتھ کرواتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سنائیں کیسے ہیں آپ کی صحت کیسی ہے؟ بخیر وافیت جی، فرسٹ آف آل تو میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو آپ روحانیت کے حوالے سے کیا کہنا پسند فرمائیں گے اور آپ کس طریقے سے روحانیت کے اندر منسلک ہوئے؟ روحانیت سے وابستہ تو میں بچپن سے ہی ہوں۔ اچھا، ہمارے والدین کے اولاد جو ہے وہ ہونے کے بعد رہنے فرمایا تو اچھا، ایک فقیر تھے گجرا والا میں، اچھا، خدا بخش قادری، خدا بخش قادری، جی، المعروف بابا بھوریا والا۔ اچھا، المعروف بابا بھوریاں والا، جی، تو آپ کی دعاؤں کے صدقے میں دنیا میں وجود پذیر ہوا، واہ، اور آپ نے کچھ میرے وجود میں اپنی دعاؤں کے حوالے سے کچھ نشانیاں جو ہے اس کا اظہار فرمایا تھا کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس میں یہ باتیں ہوں گی، وجودی حوالے سے یہ اور روحانی حوالے سے یہ۔ تو جب میں پیدا ہوا تو جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جو پیشن گوئی تھے، وہ تمام مجھ پر موجود تھی۔ واہ 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 واہ، وہ ان کی دعاؤں کی مرہون منت آج میں الحمدللہ دنیا میں جو ہے موجود ہوں واہ واہ، اپنے والدین کے حوالے سے۔ تو کچھ قدرتی پہلے سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ سلیکٹڈ معاملہ ہے، جی 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 جی، کہ شاید میرے رب نے مجھے اس راہ کے لیے پسند فرمایا اور مجھ سے کام لے رہے ہیں، واہ واہ واہ، فی سبیل اللہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب اکثر لوگوں کا پیر مریدی اور شریعت کے حوالے سے، علماء دین کے حوالے سے کچھ عجیب سے سوچیں ہیں۔ ویسے آپ شریعت اور طریقت کے اندر کیا فرق سمجھتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک شریعت ایک جداگانہ کوئی رستہ ہے اور طریقت کوئی ایک جداگانہ رستہ ہے۔ اس سے کچھ شر پسند علماء سو نے جی، اور علماء مشائخ اور مشائخ سو جو درحقیقت طریقت کے نام پر ایک دبا ہیں اور طریقت کے اندر بہت ساری بدعتیں پیدا کر دی ہیں، ہم بدعت ہی کہیں گے، جی جی، غیر اسلامی کچھ رسومات رائج کر رکھی ہیں، جس سے وہ عام جو تھوڑی سی بھی جو شریعت سے وابستہ آدمی ہوتا ہے، کوئی بھی اشخاص ہوتے ہیں، وہ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں، یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، صحیح نہیں، جبکہ شریعت خالص توحید کے راستے کا نام ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ شریعت عبادت بتاتی ہے، واہ، اور طریقت عبادت سکھاتی ہے۔ تو دنیا کے سب سے پہلے جو شخصیت ہے صاحب طریقت، ان کا اس میں مبارک جو ہے وہ یہ ہے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو صاحب طریقت ہیں۔ واہ واہ واہ، قرآن جو ہے وہ شریعت ہے، بے شک، اللہ نے پیغام دیا بے شک، تحریر کے حوالے سے، تحریر کے حوالے اس کا پریکٹیکل آقا نام صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی کا نام طریقت ہے۔ طریقت ہے۔ تو لوگوں نے اسے دو متضاد راستے بنا دی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ماضی کی مشائخ کو دیکھیں
جیسے حضرت جنید بغدادی ہیں، حضرت معروف کرخی ہیں، جی ایسے جتنے بھی بڑے سے بڑے مشائخ جو گزرے دنیا تھے، حضرت بایزید بستامی، تو یہ پیر طریقت بھی تھے اور عالم دین بھی تھے۔ واہ 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 واہ۔ پہلے ہمارے یہاں درسگاہیں ہوتی تھی، جی آج آستانے اور خانقاہیں بن گئی۔ یہ تمام مشرکانہ الفاظ ہیں۔ آستانے یعنی آستان کرا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میرے سوا ہے کون؟ جی بے شک، حاجت روا تو میں ہوں، لیکن ایک مشائخ سو جو ہے وہ دعویٰ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں تمہاری تمام حاجاتیں پوری کروں گا، میں کروں گا، میں آ گیا، میں آ گیا، شرک ہو گیا۔ جس طریقے سے شیطان نے میں آدم کو سجدہ، جی میں شرک ہے۔ اب شرک کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس نے اپنی اولاد، اللہ نے اسے اولاد عطا فرمائی، اولاد نرین عطا فرمائی۔ اب ایک شخص جب اس بچے کے جوان ہونے کا انتظار کر رہا ہے اور پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے میرے بازو قائم کر دیے، اس نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنے اولاد سے اپنی خواہشات دنیا وابستہ کر دی۔ یہ بھی شرک خفی ہے۔ سرکار غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی اولاد کے ساتھ توقعات جو ہے منسوخ کی، یہ مشرک ہے، مشرک ہے۔ اب آج کے دور میں لوگوں نے دین جو ہے وہ حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ پر یہاں تک محدود کر دیے۔ جی ارے یہ تو تیری شناخت کے لیے ہے، پانچ ستون، جب تو اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو غیر مسلم سمجھ جاتا ہے کہ مسلم ہے، مسلم ہے۔ یہ شریعت کیسے اس میں ان 5 ارکان میں کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ واہ واہ۔ شریعت تو یہ 5 ارکان شریعت، یہ شریعت کے ستون ضرور ہے، یہ تیری شناخت ہے اصل میں۔ واہ واہ۔ کردار جو تیرا ہے وہ شریعت ہے۔ شریعت کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ رب کعبہ نے روز محشر جی جو جہنمی ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا، جی جن میں علماء سو بھی ہیں، جی جن میں وہ تمام شوکار، وہ تمام تاجر، سیٹھ، کارخاندار جی جو ریاکاری کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے اپنی واہ واہ کے لیے، واہ، اور تمام اور ایسی عورتیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان، ان کے لیے نبیت دی ہے کہ یہ جہنم میں سب سے پہلے جانے والا طبقہ۔ اس میں فقراء کا ذکر کہاں ہے؟ پورا قرآن سے لے کر سنت، قرآن سنت میں کہاں ہے کہ فقراء جہنم میں جائیں گے؟ واہ، اللہ رب العزت ان کو اپنا دوست اور فرمایا کہ یہ غمگین نہیں ہے، یہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہے، نہ خوف ہے، یہ غمگین نہیں ہونے والے۔ تو یہ فقراء جو ہے جی یہ اہل بہشت میں سے، واہ واہ واہ۔ اسی لیے خواجہ جان چشت اہل بہشت کہتے ہیں۔ در حقیقت وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ فقرائیت جو ہے جی طریقت کا جو رستہ ہے، واہ، یہ 100% نہیں، 1000%، 100% نہیں، 1000% یہ رائے مستقیم ہے، رائے مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ واہ، کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ جاؤ، ان لوگوں کے رستے جن پر تو نے اپنا فضل و کرم انعام کیا۔ یہ فضل و کرم انعام کی باتیں رب کعبہ کن کے لیے کرتا ہے؟ اولیاء اللہ کے لیے کرتا ہے یا کسی اور کے لیے کرتا ہے؟ واہ واہ۔ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فقیر اغراض دنیا کے حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ جو بندہ اپنی حسرتوں اور خواہشوں کے پیچھے چلا جاتا ہے وہ شرک کی تمام منزلوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو ہمارے ہاں شرک، بدعت، مختلف قسم کے جو ہمیں روحانی عوارضات لاحق ہیں، جی اس سے چھٹکارا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے طریقت اور شریعت کو 2 علیحدہ رستے دکھا دیے کہ یہ 2 الگ الگ رستے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو شیخ عبدالقادر جیلانی عالم دین کیسے ہو گئے؟ انہوں نے غنیۃ الطالبین کتاب کیسے لکھ دی؟ واہ،
علی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب کیسے لکھی؟ واہ. غرابہ دین فریدیہ کیسے لکھی گئی؟ جی. ایسی بہت ساری کتابیں جو ہیں ہمارے مشائخ نے لکھی ہیں. اگر یہ شریعت سے بے بہرہ تھے یا یہ اس سے منحرف تھے تو یہ شریعت کی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ آپ فقیر کے حوالے سے جو فقیر کی سوچ ہے، فقیر شرک کو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے شرک کیا ہے؟ فقیر کے سامنے فقیر ہر اس بات کو شرک سمجھتا ہے جس میں کسی غیر اللہ کی مداخلت ہو. جی. یعنی حاجت روائی کے حوالے سے. جی. اب جیسے ہمارے یہاں لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، جی، تو ہمارے علماء حضرات کچھ ہیں، ہمارے مشائخ ایسے ہیں، کچھ علماء جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قبر پرستی کرتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں. جی جی عرض کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم حیران ہو جاتے ہیں ان کی باتیں سن کر. جی. کہ ایک طرف تو اہل طریقت مریدیت کے حوالے سے اپنے آپ کو بہت بڑا توحید پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، اور ایک طرف بت پرستی کرتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. تو عرض حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی جو باعث پریشانی ہے اور باعث شرمندگی جو ہمارے لیے بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے جو موجودہ ہمارے جو صاحب طریقت ہے، پیران طریقت جو ہے، جی، یا تو وہ اپنے مشائخ کی ہدایات پر سے مکمل عمل پیرا نہیں ہوئے، یا انہوں نے ان کی باتوں کو شاید نظر انداز کر دیا ہے، یا وقت کی تقاضے کے مطابق انہوں نے نہ جانے کیوں پرچار نہیں کی. گزارش یہ ہے کہ صاحب طریقت کے مزار پر جو ہمارا جانا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ میں آپ کو کچھ گزار کر دوں. جی. ہم کسی بھی صاحب مزار کے در دولت پر ان کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں جاتے. واہ. ہمارے یہاں ہماری علماء، ہمارے بزرگ جو ہیں اور صاحب طریقت، کبھی انہوں نے غور کیا کہ ہر صاحب طریقت کے مزار کے ساتھ ایک مسجد ہوتی ہے. مسجد ہوتی ہے. واہ 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 واہ. وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے صاحب طریقت جو ہے، یا کوئی بھی شخص کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہے روحانی، تو سب سے پہلے اس کے مشائخ کا حکم ہے کہ تو سب سے پہلے اس صاحب مزار کے احاطے میں جو مسجد ہے وہاں جا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کر، اور اس کو ہدیہ کر صاحب مزار. واہ. اور اپنے رب سے التجا کر کے پروردگار العالمین، آج میں تیرے پسندیدہ بندے کے در دولت پر آیا ہوں. واہ واہ واہ. رب کعبہ جیسے آپ ان سے راضی ہوئے ہیں، واہ، مجھ سے بھی راضی ہو جائیں. اے اللہ، ان کا کون سا عمل تھا جس سے آپ ان سے راضی ہوئے اور ان کو اپنی روحانیت سے، اپنی نورانیت سے مستفیض فرمایا، مجھ پر بھی فرمایا، اور اپنی معرفت سے مستفیض فرماتے ہیں، اپنے محبوب کی معرفت عطا فرماتے ہیں. جی بے شک. اصل میں کبھی ہمارے لوگوں نے غور نہیں کیا، اور ہمارے صاحب طریقت جو بزرگ ہیں جی وہ اپنے مریدین کو اس بات سے آگاہ نہیں کرتے ہیں کہ بیٹا مزار مبارک پہ ڈائریکٹ نہیں جاتے، پہلے اپنی مناجات، اپنی حاجتیں بارگاہ الہی میں پیش کرو، بے شک، اور اس کے بعد اس کے لیے وسیلے کے حوالے سے وسیلے کے حوالے سے اس کے پسندیدہ محبوب شخصیت کی در دولت پہ کھڑا ہو جاتا، اور اپنے رب سے مناجات جو ہے اس کے بارگاہ میں پیش کر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈائریکٹ مرید یا عقیدت مند ڈائریکٹ مزار میں داخل ہوتا ہے جی، اور یہ در حقیقت ناسمجھی ہے جی، اور کچھ اس میں ابلیس بھی کار فرما ہے کہ وہ نہیں چاہتا، ابلیس نہیں چاہتا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سزا سے بچ جائے، وہ نہیں چاہتا. تو ہمارے بھولے لوگ جو ہوتے ہیں
سادے لوگ، ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اور ہمارے صاحب طریقہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کو اس سے آگاہ نہیں کرتے ہیں کہ مزار پہ کیسے جانا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد میں نے دعا کر لی تو پھر مجھے صاحب مزار کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیسے ہے؟ جی وہ ایسے ہی ہے جیسے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اجر بہت ہے، لیکن مقام ریاض جنہ پہ کچھ اور ہی ہے۔ زمین تو ایک ہی ہے، زمین تو ایک ہی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ رب العزت اپنے کسی بھی پسندیدہ برگزیدہ ہستی کو کسی بھی زمین کے ایسے ٹکڑے میں مدفون نہیں کرتا ہے جس کی وابستگی جہنم سے ہو، جہنم سے ہو۔ جہاں کو بھی کوئی صاحب طریقت مدفن ہے بزرگ، وہ یقین کرے وہ باعث برکت زمین ہے۔ تو ہم اس زمین پر کھڑے ہو کر اس پاک ہستی کے وسیلے سے اور اس پاک زمین پر بہشتی زمین پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت فریاد کرتے ہیں کہ الہ العالمین جیسے آپ نے اس برگزیدہ بزرگ اس بندے پر اپنا رحم فرمایا اور اسے اس مناظر کو درجات کو پہنچایا، آپ ان کے توسط ان کے وسیلے سے ہمیں بھی وہ عطا فرمائے، ہمیں بھی صراط مستقیم راہ ہدایت پہ لگائے اور ہماری اغراض دنیا اور اغراض اخروی جو ہے اسے پورا فرمائے۔ اے رب کعبہ دنیا اور آخرت ہمارے لیے جنت و فردوس بنا دے۔ تو ہمیں یہ دعا ہم تو یہ کرتے ہیں، تو ہم بت پرستی کرتے کب ہیں؟ جی کون کہتا ہے کہ ہم اپنے مشائخ کی تربتوں پہ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کر دو، ہمارا یہ کر دو، ہمارا یہ، حالانکہ جس نے بھی دین اسلام کے حوالے سے تبلیغ کی یعنی شہادت دی، ہمارے مشائخ کہتے ہیں یہ شہید ہے۔ جی شہید ہے، شہادت دینے والے کو شہید کہتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ ہمارے بزرگوں نے تو ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کی، اذکار کی ہیں خالق کائنات، اور رب کعبہ کے قرب کو حاصل کرنے کی تدبیریں بتائی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی مشائخ کے حق کے اوراد و وظائف میں کوئی شرکیہ کلمات نکال کر دکھائیں جسے آپ شرک کہتے ہیں۔ بے شک۔ اور شرک ایک جاپانی گاڑی آئی جو لیٹسٹ ماڈل میں ہے اور اس میں انہوں نے کچھ نئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں سہولتیں انٹروڈیوس کروائیں، کہا فوراً جو ہے نا اس جاپانی کی اس کمپنی کی جو ہے نا تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تعریف جو آپ کر رہے ہیں بغیر سبحان اللہ کہے ماشاء اللہ کہے تو یہ بھی تو شرک ہے، یہ بھی تو شرک ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ تو آپ شرک کی قسمیں کہتے ہیں، شرک شرک شرک، آپ یہ تو بتائیں کہ شرک کی اقسام کتنی ہیں؟ واہ، اقسام کا علم نہیں ہے لوگ، آپ کو تو اقسام کا ہی نہیں بتایا کہ شرک خفی کیا ہوتا ہے، شرک خفی کیا ہے، شرک جلی کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ تو خالی کوئی بات سنتے جو آپ کے مذاہب کے موافق نہیں ہے یا آپ کی شخصیت کے موافق نہیں، آپ شرک شرک شرک، آپ شرک کی تعریف کریں، شرک کہتے کس کو، اور شرک کی اقسام کتنی ہے؟ واہ واہ۔ اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی لوگ جو نا وہ بزرگان دین کے واسطے دیتے ہیں، آیات کے واسطے دیتے ہیں، قرآن پاک کے واسطے دیتے ہیں، جس طریقے سے مندرہ ہے، مندرے کے حوالے سے کئی لوگ جو نا کہتے ہیں کہ جی یہ مولا علی علیہ السلام کا نام لے لیا، کسی ولی فقیر کا نام لے لیا، اس کے وسیلے سے آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اکثر اوقات میں کیونکہ مندرجات کے حوالے سے اکثر ہمارے چینل پہ میں لکھتا ہوں تو کئی لوگ سوالات کرتے ہیں۔ سیدھے کا تو قرآن حکیم فرقان حمید میں بھی اس کی آیت مبارکہ موجود ہیں کہ اللہ مجھے سالم بستی سے نجات عطا فرما اور اس کے لیے میرے اس بستی سے نکلنے کے لیے میرے لیے وسیلہ عطا فرما۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ جی یہ کیا اللہ خود آئیں گے کیا نجات؟ اللہ بولی نہیں، وسیلہ ہے۔ ہمیں ہماری طرح کوئی انسان، کوئی اللہ والا، کوئی مومن ہمارے باعث وسیلہ بن سکتا ہے؟ جی۔ یہ حضرت ذکریہ کا کیا معاملہ ہے مریم کے ساتھ، اور یہ یحییٰ کا کیا معاملہ ہے؟ تھوڑا آپ قرآن پڑھ کے ہمیں آپ ہی کچھ سمجھا دیں۔ جی تو نبی ہیں، نبی ہیں بے شک۔ مریم کا ذکر کہاں سے آ گیا ہے ذکریہ کے ساتھ؟ واہ واہ واہ، یہ کیا ہے؟
یہ دعا کروانا کیا ہے؟ یہ وسیلہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ مناجات نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ واہ 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 واہ. آپ وسیلے کو کس زمرے میں جو ہے سمجھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اس کا، اور آپ کے پاس وسیلے کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کیا آپ کے پاس اس کے معنی مفہوم کیا آپ کی نظر میں؟ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندے، تیرا دنیا میں مبعوث ہونے کا وسیلہ تیرے ماں باپ ہے، اللہ وہ تجھے نظر نہ آیا؟ اگر وہ نہ ہوتے تو تیرا وجود ہی نہیں. یہ بھی شرک ہے، اس وسیلے سے انکار کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے تیرے معاون، تیرے بہن بھائی پیدا کیے، یہ بھی شرک. اچھا، اس حوالے سے مندرجات کے حوالے سے مشائخ کیا فرماتے ہیں؟ مشائخ ہمارے جو ہیں وہ تو یہ مناجات ہیں، یعنی کسی بھی اللہ کے پسندیدہ، جیسے قرآن میں میں نے ابھی مریم کا ذکر، زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، کسی بھی پسندیدہ کا شخصیت کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، اس کی اپنے رب کی پسندیدیت کے حوالے سے کہ میرا رب انہیں پسند کرتا ہے، سمجھے نا. اگر ان کے توسط سے کچھ کہہ دینا اگر اس شرک ہے تو پھر یہ خوب شرک ہے. واہ، آپ نے ایک جامع الفاظ کے اندر بہت زبردست بات کہی ہے. ناظرین، آج میں نے آپ کی ملاقات حکیم نجیب اللہ صاحب سے کروائی، المعروف الف کاکا جی. ماشاءاللہ، آپ کو ان کی باتیں کیسی لگیں آپ ہمیں کمنٹس باکس کے اندر بتائیں. انشاءاللہ بہت جلدی وظائف کے اوپر اور مندرجات کے اوپر آپ کو ان کا ایک اور انٹرویو میں پیش کروں گا، کیونکہ وقت کی قلت ہے. اس وجہ سے میں الف کاکا جی سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کل گھروں کے اندر ناچاکیاں بہت زیادہ ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اوپر جادو ہو گیا ہے، نحوست ہو گئی ہے، پریشانی ہو گئی ہے. تو ان تمام روحانی جسمانی پریشانیوں کی نجات کے حوالے سے میں الف کاکا جی سرکار سے یہ بات کروں گا کہ یہ آپ کو کوئی وظیفہ اور کوئی ایسا ٹپ بتائیں جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو سکے. لیکن یہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو آج ہم مسلمین جو ہیں، مسلمات جو ہے مختلف آوازدار و پریشانیوں میں، معاشی پریشانی میں، الغرض کی مختلف اقسام کی پریشانی مبتلا ہے. اس کی بیسک، سب سے پہلی جو بیسک ہے وہ دین سے دوری. دین سے دوری ہے، بے شک. اور اپنے مشائخ سے دوری، اپنے ایمان کے حوالے سے اہل بیت سے محبت نہ کرنا، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہونا. ابھی میں نے چند لمحے پہلے میں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کی اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے سمجھانے کے لیے، وسیلے کے حوالے سے. اب ایک امام، ایک ائمہ معصومین میں سے ایک فرد در حقیقت ایک چلتی پھرتی اسلامک یونیورسٹی ہے. ہماری بدنصیبی کہ ہم ان سے مستفید نہ ہو پائے اب تک. ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات، ان کی طرف سے ملنے والی ہدایات، ذکر و اذکار وہ چھپا دیے گئے. بے شک. اگر آج کچھ ہم تک پہنچے ہیں تو وہ سینہ بسینہ ہونے کی وجہ سے، علم صدری کے حوالے سے ہم تک پہنچے ہیں. بے شک. خطبی حوالے سے انہوں نے آنے نہیں دیا دشمنان اسلام نے. یہ ہماری بدنصیبی ہے. آج ہم پریشان ہیں. اس پریشانی کا تو ازالے کے طریقے تو آقا نام صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور تمام ائمہ معصومین تک، اماموں تک سب نے بتائے. بے شک. لیکن دشمنان اسلام جو ہے انہوں نے ان چیزوں کو مست کرنے کی کوشش کی، اور کچھ میں وہ کامیاب ہوئے اور کچھ میں کامیاب نہ ہو سکے. جو صدری تھے وہ بچ گئے، جو کلمی تھے وہ انہوں نے رد و بدل کر دیا. کہیں انہیں ضعیف کر، ان کو شہید کر دیا، ان کتبوں کو. اس مواد کو جو ہے مست کرنے کی کوشش کی، کیونکہ دین اسلام بے حیائی سے روکتا ہے، بے شک. برائی سے روکتا ہے. انہیں پسند نہیں یہ بات. واہ 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 واہ. بے شک. انہیں یہ بات پسند نہیں. تو انہیں کچھ کرو دیجیے. آج آپ کے سامنے ہمارے معاشرتی نظام اور ہمارے
آج ہم جو ہے نا ہمارے اولادیں دیکھیں کس جگہ پہ چل پڑی. جی بے شک. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ راہ مستقیم پہ آ جائیں. واہ 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 ماشاء اللہ. آپ کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے. اب میں آپ سے ایک صدری راز ائمہ معصومین کا ایک مناجات کے حوالے سے اور اغراض دنیا کے حوالے سے ایک عمل پیش کرتا ہوں. جی 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 جی. کہ یہ ہمارے ائمہ معصومین کا امت محمدیہ کے لیے ایک تحفہ تھا. واہ واہ واہ. جو سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے. جی. اور ہم اپنے غریب خانے پہ آنے والوں کو اس سے مستفید کرتے ہیں. واہ واہ. ناظرین میں ابھی آپ کو الف کاکا جی سرکار کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ کو ایک وظیفہ سنوانے والا ہوں. آپ غور سے سنیں اور اس پر عمل پیرا ہو کر یہ ایک سینے کا راز ہے ہمیں بتائیے گا تاکہ ہماری دعاؤں کے اندر آپ رہیں اور ہم آپ کی دعاؤں کے اندر رہیں. جی جی. تو عرض حال یہ کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مسائل و مسائل کا شکار کیوں نہ ہو کسی بھی قسم کا. جی. بعد نماز مغرب جی 12 رکعت نوافل کی نیت کرے. 12 رکعت نوافل کی صلاۃ الحاجات کے صلاۃ الحاجات. اچھا. ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھے. اور سورہ اخلاص کس طریقے سے پڑھنے ہیں وہ میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب اللہ الصمد جو ہے اس کی 100 مرتبہ تکرار کرنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد. سورہ فاتحہ کے بعد. جی. جب ہم سورت پڑھیں گے تو سورہ اخلاص پڑھیں گے. جی ٹھیک ہے. تو سورہ اخلاص میں اللہ الصمد جو آیت ہے اس پر اس کی تکرار کریں گے. تکرار کریں گے صرف اللہ الصمد. اور اپنے اس پریشانی کو ذہن میں مد نظر رکھیں کہ میں بارگاہ عظیم میں میں اپنے مسائل پیش کر رہا ہوں. میں اللہ کے دربار میں موجود ہوں. میں خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کے رب العزت کے روبرو ان کی حضور میں موجود ہوں. واہ. صحیح ہے. اور آپ اللہ الصمد کی تکرار کریں گے 100 مرتبہ. جب 100 دفعہ کر لیں گے تو پھر مزید آگے آیات ولم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ ہوگی کمپلیٹ سورہ مبارکہ. اب آپ رکوع میں چلے جائیں. اس طریقے سے ہر رکعت میں آپ نے یہی طریقہ اپنانا ہے. 2 کر کے آپ 2 رکعت پر نماز پڑھنی ہے. اور ہر 2 رکعت کے بعد پھر دوبارہ اللہ رب سجدہ ریز ہو کر پھر دعا شکر کرنا بے شک اپنی حاجات پیش کرے رب کعبہ کے دربار میں. تو یہ ایک بڑا صدری راز ہے اور یہ ائمہ معصومین کا امت محمدی کے لیے تحفہ بھی ہے یہ اور ایک انفرادی طریقہ کار ہے. سمجھے آپ. تو سورہ اخلاص سے آپ مستفید ہو. اس طریقے سے آپ کی کوئی بھی دنیاوی حاجات ہے اغراض ہیں آپ اس کے لیے اسے چند دن پڑھیں. 1 ہفتے سے 3 ہفتے تک آپ اسے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو مسائل و مسائل سے نجات عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. اور آپ کی دنیا اور آخرت میں بہتری پیدا ہوگی. تو چاہے آپ روحانی عوائدات میں مبتلا یا جسمانی یا اغراض دنیا کے حوالے سے کسی بھی مسائل و مسائل کا شکار ہیں آپ اس نوافل سے مستفید ہو سکتے اور ہمارے لیے دعا ہو جائے انشاءاللہ. ناظرین آپ کو انٹرویو کیسا لگا؟ ابھی میں اپنی کتاب مندرے ہی مندرے اپنے آٹوگراف کے ساتھ اپنے محترم المقام نجیب اللہ صاحب اور کاکا جی سرکار کو یہ کتاب پیش کرنے لگا ہوں. الف کاکا جی سرکار کو آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بسم اللہ. شکریہ بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. جی میری طرف سے آپ نے متبادل تحفہ ہے آپ نے مجھے اس سے مستفید فرمایا. اس کا اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ. اور اللہ رب العزت آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. ناظرین ناظرین سرکار بھی ماشاءاللہ مندرجات کے حوالے سے کافی کام کر چکے ہیں. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج کراچی کے اندر میری ان سے ملاقات ہوئی. انشاءاللہ اگلی ملاقات کے اندر ان کے مندرجات بھی آپ کو سنواؤں گا, وظائف بھی سنواؤں گا, اور میری آنے والی کتاب جو کہ مندرے ہی مندرے حصہ 2 میں اس کے اندر تفصیلی انشاءاللہ ان کا مضمون بھی آپ پڑھیں گے اور ان کی عنایت کردہ
مندرجات بھی اس کتاب کے اندر موجود ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ اپنا زبان کے محمد ابصار حیدری ہمارے تمام ٹیم کے لیے، ہمارے ملنے ملانے والوں کے لیے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے، سر کے مریدین کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، میری فیملی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعا گو رہیں تاکہ ہماری بھی مشکلات حل ہو جائیں اور آپ کی بھی مشکلات حل ہو جائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ اپنا زبان کی محمد ابصار حیدری تو فیاض اسلام جی کی مدد.